دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان قیاما و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ روزہ رکھا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے مسلمان بھی ہیں جو اس فرض روزوں کو بھی وہ بغیر کسی جھجک کے کھا جاتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ تک نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف یہ تو فرمایا کہ جس نے ایمان، امید اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سننے اور سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کسی نے بلا عذر ایک روزہ بھی کھا لیا، پھر اگر وہ ساری زندگی روزہ رکھے تو بھی اس کا اجر پورا نہیں کر سکتا۔ اب یہ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان کہ ہم اپنے نفسانی خواہشات پر ایک مہینے کے لیے بھی کنٹرول نہیں کر سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس عظیم نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، اور ہم کسی پرواہ کیے بغیر رمضان کے روزے کھا جاتے ہیں، اور معمولی سی باتوں پر روزہ کھا جاتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے کہ 11 مہینے ہم اپنے خواہشات کے مطابق چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک مہینے کے لیے اللہ کے حکم پر ہم اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو آپ یہ فیصلہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ ہم ایمان کے کس حصے پر موجود ہیں۔ پھر ہم دعائیاں دیتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہوا، پاکستان میں وہ ہوا، پاکستان میں یہ ہوا، لیکن ہم اپنے اعمال پر نظر نہیں ڈالتے، اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے کہ ہمارے اعمال کس قسم کے اعمال ہیں۔ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، جو اسلام ہم سے چاہتا ہے، جو جنت والے اعمال ہیں، اور دوزخ والے اعمال سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔